گزشتہ روز پاکستان اوورسیز فورم ہالینڈ نے پاکستان کمیونٹی سینٹر دین ہیگ میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے سلسلے میں شاندار کنونشن کا انعقاد کیا۔ تقریب کی صدارت امریکہ سے آئے پاکستان اوورسیز فورم کے چیئرمین شاہد رضا رانجھا نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض سابقہ ممبر اوورسیز ایڈوائزری کونسل حکومت پاکستان، سیکرٹری جنرل کشمیر پیس فورم نیدرلینڈ، سینئر صحافی راجہ فاروق حیدر نے ادا کیے۔ پاکستان اوورسیز فورم ہالینڈ کے صدر راسب جوید مانگٹ اور سیکرٹری سرفراز احمد گوندل نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ شاہزیب سرفراز نے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ راشد خان نے بارگاہ رسالت میں نعتیہ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مدینے والے ہم گناہ گاروں کے، ہم گناہ گاروں کے سکھ چین مدینے والے۔ میاں ظفر برنالی نے عارفانہ کلام پیش کیا۔ تقریب سے پاکستان اوورسیز کے چیئرمین فورم کی رفاعی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فورم نے ضلع منڈی بہاؤالدین میں 350 سے زائد غریب بچیوں کی شادیاں، 600 سے زائد افراد کو رکشا کی فراہمی، 300 صاف پانی کے پلانٹس، اسٹوڈنٹس کو تعلیمی وظائف، بیرون ملک سے ڈیڈ باڈی کی ترسیل اور دیگر بے شمار رفاہی خدمات انجام دی ہیں، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے سلسلے میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقات کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں آپ کو کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں ملے گا جس کی جائیداد پر اب ناجائز قبضہ ہو۔ غلام مصطفیٰ دیوان مرکزی وائس چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم، خرم شہزاد رانجھا سیکرٹری جنرل پاکستان اوورسیز فورم، طاہر عباس رانجھا سرپرست اعلیٰ پاکستان اوورسیز فورم جرمنی، میاں وقار اکمل کوآرڈینیٹر برائے یورپ، عمران شہزاد گوندل کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا پاکستان اوورسیز فورم، معروف صحافی ڈاکٹر محمد کامران، چودھری سرفراز گوندل سیکرٹری جنرل ہالینڈ، چودھری خالد محمود صدر منہاج القرآن، علامہ حافظ یاسر نسیم، راجہ فاروق حیدر، حاجی جاوید اعظمی سرپرست اعلیٰ مرکبہ حال ہالینڈ نے خطاب کیا اور کمیونٹی پر روشنی ڈالی۔ 4 اراکین اسمبلی کو اپروچ کر کے ان سے ایک ریزولوشن قومی اسمبلی میں اڈاپٹ کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ راجہ صاحب کو مل جائے، چودھری اقبال صاحب کو مل جائے یا کسی اور کو مل جائے، لیکن یہ آپ کے نمائندے ہوں گے۔ اس کا یہ ہونا ضروری نہیں ہے یہ بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجاب کا ہے، کدھر کا ہے، پاکستانی ادھر ایک نام پاکستان کافی ہے۔ اور اسی طرح اوورسیز ہم بھائیوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، جس طرح کہ جی میں اوورسیز پاکستانی، جس میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہالینڈ کا ہے، یہ دبئی کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، اس طرح ہمیں یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب راشد جاوید صاحب کا اور سرفراز گوندل صاحب کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پہ مل بیٹھ کے پاکستانیوں کے لیے اور خاص کر اوورسیز کے مسائل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ جو ہمارا اوورسیز فورم ہے پاکستان کا، اس کے دونوں افراد جو ہیں کچھ اخلاق لوگ ہیں، تو یہ ایک آپ کی فورم کا اچھا چہرہ ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی فورم کا کوئی ایسا چہرہ آگے کر لیں۔ کوئی تعامل نہیں کیا اور جواب دیا کہ خدمت خلق، یعنی اللہ کی آپ جو ہے قربت شارٹ کٹ ذریعہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ کو خدمت خلق کے لیے جو ہے موٹیویٹ کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کاز جو ہے وہ بلا تفریق جاری ہے اس پلیٹ فارم سے۔ نمائندہ فورم ہے جس نے ہمیں نئے انداز میں سوچنے کا حوصلہ عطا کیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اتفاق میں اتنی طاقت اور برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اچھی لگی مجھے، کیونکہ اس طرح کے فورم تو بہت سارے موجود ہیں اوورسیز میں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا سب سے جو اچھی چیز مجھے لگی وہ غیر سیاسی ہونا ہے، کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے کام نہیں کر رہے۔ دوسری بات، یہ اوورسیز کے حقوق کی بات کر رہے ہیں،
وہ ووٹنگ کا رائٹ ہو یا جو بھی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور تیسری اور آخری جو بات ہے جو یہ سوشل ورک کر رہے ہیں. ایک طاقت بڑھو اور آگے بڑھو. بہت مہربانی. اور پاکستان اوورسیز کی رفائی خدمات کو سراہا. پاکستان اسلامک اینڈ کلچر سینٹر کے خطیب مولانا حافظ غلام مصطفیٰ نقشبندی نے پاکستان کے استحکام، ترقی، خوشحالی کے لیے دعائیں کروائی. تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ چودھری اقبال قاضیاں، میاں عاصم محمود، جوید پیارا بٹ، چودھری محمد الیاس، حاجی جاوید اعظمی، اکرام اللہ چودھری، میاں عمران نے معاونت کی اور تقریب کو کامیاب کیا. کیمرہ مین کاشف انصاری کے ساتھ راجہ فاروق حیدر، INN نیوز، نیدرلینڈ.